اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روحانی مسافر، آپ دیکھ رہے ہیں عملیات کی دنیا۔ ناظرین، عملیات کی دنیا میں آپ کو جادو سکھاؤں گا، لیکن جادو سیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں آپ دوبارہ مجھ سے مل سکیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو سے متعلق کسی بات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی جس سے وہ لا علم تھی۔ فرماتی ہیں جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے، میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں نے اس سے پورا قصہ دریافت کیا تو اس نے بتایا میرے شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو اس نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا تو اس نے کہا اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا میں کروں گی، وہ سب کروں گی جو تو کہے گی۔ تو جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس دو کتے لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہو گئی۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ شہر بابل پہنچ کر رک کے۔ وہاں دو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ تو میں نے جواب دیا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ تو میں نے جواب دیا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ تو میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی اور پھر مجھے خوف طاری ہو گیا اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو میں نے کہا، یہاں تک اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلبند والا ایک گھوڑا سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی تو انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس تو نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا۔ تم نے جادو سیکھ لیا ہے، اب جو چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ جو گیہوں کے دانے لیجئے اور اس کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا اس کا آٹا بن جا، تو آٹا بن گئی۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پھر بھی کچھ نہیں بولتی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی۔ تو ناظرین، یہ نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ یہ روایت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جو بھائی جادو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور جان لیں وہ جو اڑ کر گیا تھا وہ اس عورت کا ایمان تھا، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہی، اس کا ایمان چلا گیا۔ تو جو جادو سیکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی مسلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ پیغام ہے جادو سیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی روحانی عملیات سیکھنا چاہتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کسی
کسی پیر طریقت سے بیعت ہو اور پھر اس کے بارے میں وہ عملیات سیکھے، تو میں آپ کی روحانی عملیات سیکھنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اظہار کا عمل اور ترتیب وائز دوسرے عمل جو قرآن سنت کے مطابق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری پہلی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔ استغفر اللہ۔